غلام ہے یہ دل تیرا۔ اس ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ناول۔ آج 7واں روزہ تھا۔ علیان مغرب کی نماز پڑھنے کے کافی دیر بعد گھر آیا تھا، اور جب وہ کچن میں گھسا تو ربیہ کو بڑے انہماک سے اپنے پکوڑوں پر ہاتھ صاف کرتا دیکھ کر اس کا دل باہر آ گیا۔ اس کے اندر غصے کا ایک ابال اٹھا۔ اس نے جھپٹ کر اس کے سامنے سے پلیٹ اٹھائی۔ اس میں کیچپ میں غرق ہوا۔ صرف ایک پکوڑا اور آدھا سموسہ موجود تھا۔ وہ بری طرح کلس کر رہ گیا۔ موٹی چڑیل، میرے سارے سموسے پکوڑے کھا گئی، اس نے دھاڑتے ہوئے کہا، اور شکل تقریباً رونے والی تھی۔ خبردار جو میری آپی تو موٹی چڑیل کا، سمجھے؟ خبردار جو میری آپی کو موٹی چڑیل کہا، سمجھے؟ وہیں ربیہ کے پاس بیٹھی اس کی چھوٹی سی 3 سالہ بہن انفال نے اپنی توتلی زبان میں کہا۔ ربیہ پہلے تو تھوڑا سہمی تھی، پھر اس بیچارے کی شکل دیکھ کر اور انفال کی بات سن کر بے اختیار اس کی ہنسی چھوٹی۔ علیان کو ربیہ پر تو غصہ ہی آ رہا تھا، پر اب اس اننی سے انفال پر بھی تاؤ آیا۔ پر وہ بیچاری تو بچی تھی، اس لیے وہ اسے تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، پر ربیہ کا کوئی نہ کوئی علاج کرنا تھا، کیونکہ اس کا یہ روزانہ کا یہی معمول تھا۔ اس سے افطاری میں جوس، شربت اور پانی کے علاوہ کچھ کھایا پیا نہیں جاتا تھا، اور اوپر سے جو وہ اپنے حصے کے سموسے پکوڑے کچن میں چھپا کر جاتا، نماز کے بعد اسے وہ ملتے ہی نہیں تھے۔ آج تو اس کے ہاتھ موقع لگ گیا تھا۔ گھر والے سارے عید کی شاپنگ کے لیے نکلے تھے، کیونکہ بعد میں پھر بازاروں کا رش ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اب گھر میں وہ تھا، ربیہ تھی، اور وہ ننھی انفال۔ مجھے نہیں پتا، مجھے ابھی کے ابھی نئے سموسے تل کے دو اور پکوڑے بھی بنا کر دو۔ علیان نے اس پر اپنا دھونس جمایا۔ یہ تم کس ٹون میں بات کر رہے ہو؟ لہجہ درست رکھو اپنا۔ اور میں تو نہیں کہتی تھی کہ اپنے پکوڑے چھوڑ کر جاؤ۔ اب میں نے کھا لیے تو کھا لیے، لیکن میں اب پھر سے بنا کر دینے والی نہیں، سمجھے؟ ربیہ نے اس کے دھونس کا جواب ڈبل دھونس سے جماتے ہوئے دیا۔ آج تو میں تم سے بنوا کر ہی رہوں گا۔ چلو شاباش، عزت اور تمیز سے بنا دو ورنہ۔ علیان نے تڑی لگا کر ربیہ کو سلگانے کی کوشش کی، اور وہ سلگ بھی گئی۔ ورنہ کیا؟ ہاں، دھمکی دے رہی ہو مجھے؟ جاؤ کرو جو کرنا ہے، میں تمہیں کچھ نہیں بنا کر دینے والی۔ اس نے اپنی کمر پر دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے اس کی تڑی کا جواب دیا۔ علیان نے ایک چپتی نظر ربیہ پر ڈالی اور انفال کی طرف بڑھ کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ کسی پالیشی بچی کو آئس کریم کھانی ہے؟ علیان نے انفال کو لالچ دیا۔ دی علی بھیا، میں آئس کریم کھاؤں دی۔ جی علی بھیا، میں آئس کریم کھاؤں گی۔ انفال بھی مزے سے اس کے دام میں آ گئی۔ تو پھر آپ اس موٹی چڑیل سے کہو کہ علی بھیا کو سموسے بنا کر دیں۔ علیان نے مزے سے انفال کی آنکھوں میں آئس کریم کی بڑھتی لالچ دے کر اپنا موقف پیش کیا۔ ربیہ کھڑی ان دونوں کی ڈائلاگ بازی پر کان لگائے بڑی شدید گھوریوں سے دونوں کا نواز رہی تھی۔ ارے یہ کیا، انفال نے تو پارٹی بدل ڈالی تھی۔ اب تو اسے ربیہ کو موٹی چڑیل پکارنے پر بھی غصہ نہیں آ رہا تھا، اور الٹا وہ معصوموں کی طرح آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے ربیہ کو دیکھ رہی تھی کہ جیسے کہہ رہی ہو سموسے بنائیں۔ اوئے لالچی عورت، بند کر اپنے ڈرامے۔ میں نے نہیں کوئی پکوڑے بنانے۔ ربیہ نے انفال کی معصومیت کا بھی لحاظ نہیں کیا، الٹا اسے عورت ہی بنا ڈالا۔ ربیہ کا یہ کہنا تھا کہ انفال مچل کر علیان کی گود سے نکلی اور زمین پر لیٹ گئی۔ لمحے کی دیر کیے بغیر اس نے بھاں بھاں کر کے رونا شروع کر دیا۔ اب ربیہ کو پتہ تھا کہ جب تک اس کی بات نہیں مانی جانی تب تک اس نے چپ نہیں ہونا۔ چنانچہ وہ فریج تک گئی اور سموسے نکالے، آئل گرم کرنے کے لیے چولہے پر رکھے، اور بڑے زہر آلود انداز میں بار بار پیچھے چھوٹی سی ٹیبل پر بیٹھے علیان کو دیکھتے رہی۔ علیان وہاں انفال کے ساتھ کھیلنے میں بزی تھا، اور گاہے بگاہے مسکراتے ہوئے ربیہ کی طرف دیکھ کر اسے مزید جلا دیتا، پر اس کی مسکراہٹ جلانے کے لیے نہیں تھی۔ وہ تو ایسی ربیہ کا وجود ہمہ وقت اس کی مسکراہٹ کی وجہ بنا رہتا ہے۔ اس سے لڑائیاں اور پنگے اپنی جگہ اور محبت اپنی جگہ۔ اب یہ الگ بات ہے کہ علیان نے آج تک اس پر اپنی محبت ظاہر نہیں کی۔ ربیہ نے سموسے بنا کر پٹکنے والے انداز میں اسے سرو کیے اور تنتناتی ہوئی کچن سے باہر نکلی۔ رات کو جب سارے شاپنگ کر کے واپس لوٹے تو محمل اپنے اور ربیہ کے مشترکہ روم میں بیٹھی اسے اپنی شاپنگ دکھانے لگی۔ محمل ربیہ کے تایا کی بیٹی، علیان کی بہن اور اس کی سب سے اچھی سہیلی تھی۔ محمل اپنے بیڈ پر پھیلے شاپنگ بیگز ایک ایک کر کے کھول کر دکھا رہی تھی۔ یار یہ کیا، تم اتنی ہیوی ڈریس پہنو گی عید پر؟ یہ تو تقریباً ایک برائڈل ڈریس ہے۔ ہاں، ربیہ نے جھپٹ کر محمل سے ہاتھ سے وہ سوٹ لے کر حیرانی سے پوچھا۔ ارے یہ میرا نہیں، میری ہونے والی بھابھی کا ہے۔ علیان بھائی کا نکاح ہے نا عید پر؟ محمل نے مزے لیتے ہوئے کہا۔ ربیہ پر بم پھوڑا۔ نکاح؟ کیسا نکاح؟ یہ کب طے ہوا، اور کسی نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ربیہ کا تو میٹر گھوم گیا تھا، مطلب اتنی بڑی بات اس کو نہیں پتہ چلی۔ یار وہ کل جس وقت انفال کو بیٹھ کر سلا رہی تھی نا، تب گھر کے بڑوں نے طے کیا تھا۔ محمل نے ربیہ کے ریئیکشن کا کوئی اثر نہ لیتے ہوئے بڑے مزے لے کر کہا تھا۔ ربیہ مزید مشتعل ہو گئی۔ مطلب پورا ایک دن گزر گیا اور کسی نے بتایا تک نہیں؟ اور وہ لڑکی کون ہے جس سے تمہارے علیان بھائی کا نکاح ہو رہا ہے؟ اور یہ رشتہ دیکھنے کب گئے؟ مطلب اندر کھاتے سب کام کر لیے اور مجھے بے خبر رکھا، آخر کیوں؟ میں ابھی جا کر سب سے پوچھتی ہوں۔ اور تم میرے اس سوال کا جواب تیار رکھو کہ اس ساری فضول شاپنگ میں میرا عید کا جوڑا کدھر ہے؟ کہا بھی تھا میرے لیے کوئی اچھا سا سوٹ دیکھ کر لے آنا۔ تم سارے کے سارے ایک جیسے، مطلب میری کوئی امپورٹنس ہی نہیں۔ تم رکو یہیں، میں سب کی خبر لے کر آتی ہوں اور آ کر تمہارا حساب کتاب کروں گی۔
ربیہ کی دماغ کی رگیں سختی سے تن چکی تھی. ایک تو پہلے ہی علیان کے سموسہ والی فرمائشی پروگرام نے اس کا دماغ الٹا ہوا تھا، اور اوپر سے اس قدر ضروری ہونے کا احساس. وہ اپنے غصے پر حق بجانب تھی. ویسے ہی غصے پر ناک دھرتے لاؤنج تک گئی جہاں اس کی امی، ابو اور تائی امی تینوں بیٹھے چائے پی رہے تھے. ظاہر ہے اتنی دیر شاپنگ کرنے کے بعد انہیں تھکن ہو گئی تھی، اور تھکن بھگانے کا چائے سے زیادہ پاورفل ٹانک ابھی تک پاکستانیوں نے نہیں دریافت کیا. خیر وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے کڑے تیوروں سے ان تینوں کو گھور رہی تھی. کیا ہوا بیٹا، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ کوئی بات کہی ہے کیا؟ اس کی امی نے بڑے پیار سے پوچھا. اتنے میں پتہ نہیں کہاں سے علیان بھی وہاں نمودار ہوا اور تھپ سے اپنی امی کے پاس صوفے پر بیٹھا. ہوش کہیں کا. ربیہ کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی اسے بڑبڑائی تھی، پھر اپنی امی کی بات کا جواب دینے کے لیے زبان تیار کی. کہنے سننے کو بچا ہے کیا ہے؟ آپ لوگ یہ بتائیں کہ میں سوتیلی ہوں، اس گھر میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے. ربیہ کا غم و غصہ عروج پر تھا. کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ تم سے کس نے کہا؟ تم تو میری پیاری بیٹی ہو. ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو. اس بار جواب تائی امی کی طرف سے آیا تھا. رہنے دے تائی اماں، آپ نے بھی خیروں والا سلوک کیا. علیان کا نکاح کر رہی ہیں، شاپنگ بھی کر کے آ گئی اور مجھے بھنک نہیں لگنے دی. نہیں، مجھے بتائیں کہ اگر بتا دیتی تو کیا چلا جاتا آپ لوگوں کا؟ میں نے کوئی اس نمونے کی دلہن پر جادو ٹونا کرانا تھا؟ بتائیں کیوں چھپائی مجھ سے یہ بات؟ ربیہ کی زبان رکنے میں ہی نہیں آ رہی تھی. اس نے اپنے بابا آفتاب صاحب کے بولنے پر اپنی زبان کو لگام دی. بس بیٹا خاموش ہو جائے، بدتمیزی کریں آپ. یہ بات آپ آرام سے بھی کی جا سکتی ہے، آئندہ کبھی آپ کو اس لہجے میں بات کرتا نہ سنو. وہ یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئے تھے، اور وہاں علیان کا اس کی شکل دیکھ کر کہا چھوٹا. ربیہ کی امی اسے کڑے تیوروں سے گھور رہی تھی، اور ان کا دل کیا کہ یہی چپل اتار کر اپنی اس نکمی بیٹی کی دھلائی کر دیں. پر اس وقت انہوں نے اپنی اس خواہش کا گلا گھونٹا اور ربیہ کو جواب دیے بغیر وہاں سے رفو چکر ہو گئی. اس کی تائی امی کو اس کا خفا سا چہرہ دیکھ کر بڑا پیار آیا. انہوں نے اٹھ کر اسے اپنے پاس لا کر بٹھایا. علیان کا تو ہنس ہنس کر برا حال تھا. میں بتاؤں تمہیں میری دلہن کون ہے؟ اس نے شرارت سے کہا. رہنے دو اور مجھ سے بات مت کرو، تم بھی ایک نمبر کے گھننے ہو. مجھ سے سموسے بنوا کر کھا لیے اور اتنی بڑی بات نہیں بتائی. اس کی خفگی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی. چلو صحیح ہے، بعد میں شکایت نہ کرنا کہ بتایا نہیں. گڈ نائٹ. وہ ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا. آیا بڑا شکایت نہ کرنا، گڈ نائٹ. گھنٹہ رہتا ہے سحری میں، اب کیا خاک سوئے گا؟ وہ ٹیڑھے میڑے منہ بناتی اسی کی نقل اتارتے ہوئے بڑبڑائی. ناراض ہو گئی ہو؟ اس کی تائی امی نے اس کے خفا سے چہرے کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا. جی بہت زیادہ، اور منانے کی کوشش مت کیجیے گا، اور نہ ہی اب اپنی ہونے والی بہو کا کوئی بایو ڈاٹا بتائیے گا. ربیہ بس اب عید پر ہی دیکھی کہ اس چڑیل کو، جو یہاں آنے سے پہلے ہی میری اہمیت نگل گئی. وہ اپنی تائی امی کو لاڈ بھرے غصے میں باتیں سناتی وہاں سے چلی گئی تھی، اور تائی امی پیچھے اسے جاتا دیکھ کر خود بھی مسکراتے ہوئے اٹھیں اور اپنے کمرے کی طرف چلتی. ربیہ نے سب کا شدید بائیکاٹ کر رکھا تھا. اس نے ایک آدھ دفعہ منع کیا کر دیا کہ آگے سے کسی نے اسے دلہن کے متعلق بتانے کی کوشش بھی نہیں کی. اس بات پر اسے اور بھی تپ چڑھی تھی. اب تو اسے اس لڑکی کا تجسس ہونے لگا تھا. ایک ایک کر کے سارے روزے گزر گئے اور کسی کو یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ سب سے خفا ہے. اس لیے کسی نے اسے منانے کی کوشش بھی نہیں کی. محمل تک نے اس سے کوئی بات نہیں کی. اب تو اس کی جلن اور بھڑک اور بھی بڑھ چکی تھی، اس لیے وہ زبان پر زہر رکھ کر گھوم رہی تھی تاکہ موقع ملتے ہی اگل سکے. اور یہ موقع اسے علیان کی صورت میں جلد ہی مل گیا. ربیہ لان میں چہل قدمی کی غرض سے آئی تھی. وہاں علیان پہلے سے ہی موجود تھا اور لان میں رکھے جھولے پر بیٹھا آنکھیں بند کیے گنگنا رہا تھا. طلب ہے تو ہے نشہ، غلام ہے دل یہ تیرا، کھل کے ذرا جی لوں تجھے، آجا میری سانسوں میں آ، مریض عشق ہوں میں کرتے دوا، ہاتھ رکھتے تو دل پہ ذرا. ربیہ نے وہاں جلوہ گر ہوتے ہی زوردار تالیاں بجا کر علیان کے سروں میں خلل پیدا کیا. اس نے ایک دم چونک کر آنکھیں کھولی اور اس کی طرف دیکھا. واہ، آج محترمہ یہاں کا راستہ کیسے بھٹک گئیں؟ میرے پاس کیسی آ گئیں؟ علیان نے مسکرا کر پوچھا. شیطان تو خیر سے آزاد ہو گیا ہے، عید کا چاند جو نظر آ چکا ہے، تو میں یہ دیکھنے آئی تھی کہ وہ اپنی آزادی کیسے سیلیبریٹ کر رہے. ربیہ ہنوز چلی ہوئی تھی. اچھا دیکھ لیا پھر؟ ہاں بہت اچھے سے دیکھ لیا. ارے ابھی تو شادی نہیں ہوئی اور دل کو غلام بھی بنا لیا، اوپر سے اس کی وجہ سے گانے گا گا کر شیطان کو خوش کرنے میں لگے ہوئے. نہ جانے کیا آفت ہوگی وہ لڑکی. توبہ. ربیہ کی چلن دیکھنے لائق تھی. علیان کو اس کے انداز پر بری طرح ہنسی آئی. آفت تو ہے وہ، لیکن یقین کرو میں اس کے متعلق تمہیں کچھ نہیں بتانے والا. مجھے پتا تم اسی چکر میں یہاں آئی ہو. ویسے ایک بات بتاؤ، تمہیں اس سے جیلسی ہو رہی ہے؟ چلو رہنے دو، ابھی نہ بتاؤ. اسے دیکھ کر پھر سچی سچی بتانا، بس کل تک کا ویٹ کرو. اللہ حافظ، اب کل ملاقات ہوگی. علیان زبان کا گھوڑا دوڑا کر ربیہ کے سنے بغیر وہاں سے رفو چکر ہو گیا اور وہ پیچھے ہاتھ ملتی رہ گئی. صبح صبح سب کی عید کی تیاری میں مصروف تھے اور وہ بہت ایکسائٹڈ بھی تھے. ایک ربیہ ہی تھی جس نے منہ پر نحوست طاری کی ہوئی تھی. اس کا دل ہی نہیں لگ رہا تھا. وہ بے دلی سے تیار شیار ہو کر واش روم سے باہر نکلی تو محمل باہر کھڑی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی. ارے یہ کیا پہن کر آ گئی؟ تمہارا عید کا ڈریس یہ تھوڑی ہے، ایک سیکنڈ میں لا کر دیتی ہوں تمہارا آج کا اسپیشل جوڑا. محمل آنکھ مار کر کہتی باہر چلی گئی، جبکہ ربیہ نہ سمجھی وہیں کھڑی اس کی بات کا سر پیر تلاش رہی تھی. اتنے میں محمل دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ میں وہی جوڑا تھا. اب اسے کچھ بات سمجھ آنے لگی تھی.
ہاں ہاں تمہارا ہی ہے. یہ حیران کیوں ہو رہی ہو؟ چلو چینج کر کے آؤ. سب مرد حضرات نماز پڑھ کر آنے والے ہوں گے. تم تیار ہو جاؤ، کیونکہ آج اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے تایا یعنی میرے ابا تمہارا نکاح اپنے ہینڈسم سے بچے سے کرانے والے ہیں. شاباش، ریڈی ہو جاؤ. محمل نے اسے بری طرح چونکا دیا تھا. وہ بیچاری، اس کی تو سیٹی گم ہو گئی. انکار جیسی چیز کا تو سوال ہی کوئی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ اپنے ابو کو جانتی تھی کہ وہ اس کے انکار کو خاطر بھی نہیں لائیں گے. تو چپ چاپ محمل کی ہدایات پر عمل کیا. محمل نے اس کا ہلکا پھلکا میک اپ کر کے اس کے حسن کو مزید چھولے لگائے. وہ بیچاری تو اس اچانک خبر پر گونگی ہی بن گئی تھی. آنے والے وقت کے لیے اس کا دل زور زور سے دھڑکے جا رہا تھا. سب عید کی نماز ادا کر کے آ چکے تھے. کچھ دیر انتظار کے بعد اس کی دونوں پھپھوؤں کی فیملیز بھی وہاں موجود تھی. کچھ دیر بعد ان دونوں کا نکاح ہوا اور ربیہ کی رہی صحیح اکڑ بھی اکھڑ کر رہ گئی. پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا کہ اس کی شرم ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی اور علیان اسے شرماتا دیکھ کر بڑا ہی محسوس ہو رہا تھا. وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے. ربیہ کا دل حلق میں آیا ہوا تھا. اس کا کانپ کانپ کر برا حال تھا. علیان اسے ایسے کانپتا شرماتا دیکھ کر اپنی مسکراہٹ روک ہی نہیں پا رہا تھا. محمل کو اس کی کنڈیشن بہت ہی مزہ دے رہی تھی. ان سارے بدتمیز لوگوں میں اس کی ایک سویٹ سی تائی کو اس کی حالت پر ترس آیا تو انہوں نے محمل کو اندر لے جانے کا بولا. وہ کمرے میں پہنچتی محمل پر چڑھ دوڑی. وہی گھنی چڑیل، پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ اللہ پوچھے تم سب کو، ایسے گھننے ہیں سب کے منہ سے کچھ بولے ہی نہیں. ابھی میں انکار کر دیتی نا تو مزہ آ جاتا. تم انکار کرتی، یہ تو تب کی بات تھی. ابھی تو تم نے کوئی انکار ہی نہیں کیا، نہ ہی کوئی چوں چرانگی. اف اللہ، یہ بات بھائی کو بتاؤں گے تو خوشی سے پاگل ہی ہو جائیں گے. محمل نے دانت نکالتے ہوئے کہا. ارے واہ، مطلب دلہن صاحبہ پورے دل سے راضی تھی. علیان کی آواز پر دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا. محمل اپنے بھائی کا اشارہ سمجھ کر کمرے سے خود ہی غائب ہوئی اور جاتے ہوئے دروازہ وہ بھی بند کر گئی تھی. اور یہاں ربیہ کی حالت خراب ہونے لگی تھی. علیان اس کے سامنے اس کے بہت قریب کھڑا تھا. شرم و حیا کے مارے ربیہ کو نظریں اٹھانا مشکل ہو گیا تھا. ہاں تو بتاؤ کیسی لگی میری دلہن؟ آفت ہے نا؟ علیان اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی اور پھر دور ہو کر جاندار کہا لگایا. یار یہ کیا گونگی بن گئی ہو تم؟ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی. شرمانا بند کرو، میری بات کا جواب دو. علیان نے اسے خاموش پا کر کہا. کوئی گونگی نہیں ہوں میں اور شرما بھی نہیں رہی. تم ایسا کرو، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے. بدتمیز انسان، بتا نہیں سکتے تھے پہلے؟ ربیہ ساری شرم کو آگ لگا کر بھڑک اٹھی تھی. جان اگر پہلے بتایا ہوتا تو تمہیں سرپرائز کیسے ملتا؟ اب اپنی یہ شکل درست کرو اور جلدی سے میری عیدی دو. علیان نے پیار سے اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے کہا. کون سی عیدی؟ کیسی عیدی؟ میں بھلا کیوں عیدی دوں گی تمہیں؟ اور دوسری بات، مجھ سے زیادہ فرینک مت ہو، ناراض ہوں میں تم سے. ربیہ نے منہ پھلائے کہا. چلو عیدی رہنے دو، ویسے بھی تمہارے بس کا کام نہیں. تم بس اپنی ناراضگی ختم کرو. میں نے نہیں ختم کرنی. یار یہ ظلم تو نہ کرو. پہلے ہی دل تمہارا غلام ہے اور اب ایسے ظلم کر کے مزید تڑپاؤ. دیکھو یہ کان پکڑ رہا ہوں اور پرامس آئندہ کبھی کچھ نہیں چھپاؤں گا تم سے. پلیز معاف کر دو. علیان کان پکڑ کر بہت پیار سے کہا. وہ اس وقت اتنا کیوٹ لگ رہا تھا کہ ربیہ بے اختیار مسکرا دی. اوہو، لڑکی مسکرا دی مطلب مان گئی. علیان نے پرجوش ہو کر کہا. ربیہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی. اس نے آگے بڑھ کر اس کے بال بگاڑے اور اسے اسٹوپڈ کہتی وہاں سے بھاگ گئی. علیان نے دل پر ہاتھ رکھ کر اسے محبت سے جاتے ہوئے دیکھا اور دل میں اللہ سے ہمیشہ اس چلبلی کو خوش رکھنے کی دعا مانگی. جی تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو آج کا یہ ناول؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پھر حاضر ہوں گی کسی نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.